خوش آمدید لسنرز. ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ تھرڈ ایپیسوڈ آف تم میری محبت ہو از قلم آرزو پریشی خان. اور اگر آپ کو میرا کام پسند آ رہا ہے تو جلد سے جلد چینل کو سبسکرائب کر دیں. ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد کہا، پریشانی کی کوئی بات نہیں، بس کمزوری ہے. 2-3 دن ایسی طبیعت رہے گی، آپ انہیں جوس وغیرہ دیں، ٹھیک ہو جائیں گی. ڈاکٹر کہہ کے چلے گئے تھے. ارمان ارما کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھ گیا تھا. ارمان بیٹا میں اندر آ جاؤں؟ جہانگیر شاہ نے دروازے کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا. جی بھیا آ جائیں. جہانگیر شاہ نے اندر آ کے دیکھا ارمان شاہ ارما کے ہاتھ مسل رہا تھا. کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں بھیا، کمزوری ہو گئی ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے 1-2 دن میں ٹھیک ہو جائے گی. اچھی بات ہے بیٹا، باہر آ سکتے ہو. بھیا ارما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اسے اکیلا کیسے چھوڑوں؟ کیا بہت پیار کرتے ہو؟ بہت سے بھی زیادہ بھیا، ارمان شاہ کہہ کے ارما کی جانب دیکھنے لگا تھا. ٹھیک ہے تم ارما کے ساتھ رہو، میں ذرا جائشہ کو دیکھتا ہوں. جی بھیا. جہانگیر شاہ جائشہ کے کمرے میں گئے تو وہ نیچے سوئی ہوئی تھی. جہانگیر شاہ وہیں کھڑے ہو کے اسے دیکھنے لگے تھے. کافی دیر وہ جائشہ کو اسی طرح سے دیکھتے رہے. پتہ نہیں اتنی اپنی کیوں لگتی ہے یہ لڑکی مجھے. بالآخر کچھ دیر دیکھنے کے بعد انہوں نے جائشہ کو جھنجھوڑ کے اٹھایا تھا. جہانگیر کو دیکھ کے جائشہ فوراً اٹھ بیٹھی تھی. جہانگیر، ارما بے قصور ہے، جائشہ نے منت زدہ لہجے میں کہا تھا. جہانگیر شاہ چپ رہے تھے. مجھے ارما سے ایک بار ملا دیں پلیز، میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں، وہ ٹھیک تو ہے؟ جائشہ کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں. اسی لمحے جہانگیر کو جائشہ پر رحم آیا تھا. ٹھیک ہے اٹھو، چلو میرے ساتھ. جہانگیر شاہ جائشہ کو ارما کے کمرے میں لے گئے تھے. جائشہ ارما کی جانب بڑھی جو اس وقت ہوش کی دنیا سے بیگانہ تھی. ارمان شاہ اس کے پاس بیٹھا تھا. جہانگیر شاہ ارمان شاہ کے پاس آئے اور کہا تھا، آؤ بیٹا تم بھی تھوڑی دیر آرام کر لو، اب جائشہ خیال رکھ لے گی اس کا. نہیں بھیا، یہ پھر بھاگ جائیں گے، میں ارما کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا ہوں. نہیں بھاگیں گے، آؤ مجھ پر یقین رکھو. جہانگیر شاہ نے ہاتھ ارمان شاہ کی جانب بڑھایا تھا. ارمان شاہ نے کچھ دیر سوچا تھا اور پھر جہانگیر کے ساتھ چلا گیا تھا. جائشہ ارما کے ساتھ سو رہی تھی جب ارما کو ہوش آیا تھا. ارما گھبرا کے اٹھ بیٹھی کہ اس کے ساتھ کون سویا ہوا ہے، پر جب جائشہ کو دیکھا تو آنکھیں میچ کے سکون کا سانس لیا تھا. جائشہ، ارما نے جائشہ کو ہلایا تھا. جائشہ ارما کے ایک آواز پہ ہی اٹھ گئی تھی. ارما تم ٹھیک ہو گئی ہو؟ جائشہ نے ارما کو گلے لگا لیا تھا. ہم یہاں واپس کیسے آئے؟ ارما نے جائشہ سے پوچھا تھا. یار تجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، اگر یہ لوگ نہ آتے تو میں تجھے شاید کھو دیتی. مطلب؟ ارما نے پوچھا تھا. جائشہ نے ساری بات ارما کو بتائی تھی. وہ چپ چاپ سنتی رہی تھی. اب کیا کریں، کتنی مشکل سے نکلے تھے ہم، اب کیسے نکلیں گے؟ ارما سوچ میں پڑ گئی تھی. نکلنے کا سوچنا بھی مت، اب نہیں نکل پائیں گے ہم کبھی بھی، جائشہ نے کرب سے کہا تھا. ہم ایسے ہار نہیں مان سکتے. ارما کی طبیعت خراب ہونے کے باوجود بھی وہ بھاگنے کے پلان بنا رہی تھی. ارما میں نے تجھے کھوتے ہوئے دیکھا ہے، میں اب تجھے ایسا کچھ نہیں کرنے دوں گی. یہ کون سا علاقہ ہے، ہم کچھ بھی نہیں جانتے، آس پاس سب جنگلات ہیں، ہم بھاگ کے جائیں گے بھی کہاں؟ کہیں نہ کہیں تو راستہ ہوگا نا یار، ارما نے کہا تھا. نہیں یار، اب بس ایک حل ہے، ہم معافی مانگیں گے ان دونوں سے اور کہیں گے کہ ہمیں چھوڑ دیں. جائشہ نے ارما کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا تھا. ہاں کیوں نہیں، یہ لوگ ہمارے چچا کے بیٹے لگتے ہیں نا، کہ ہم کہیں گے اور وہ ہمیں چھوڑ دیں گے، ہے نا؟ ارما نے طنز کیا تھا. یار تو چھوڑ ابھی یہ سب، پہلے ٹھیک ہو جا. یار مجھے بھوک لگ رہی ہے، ارما نے معصومیت سے کہا تھا. ابھی تو رات کے 3 بج رہے ہیں، سب سو گئے ہوں گے اور مجھے تو اتنی اجازت نہیں ہے میں کمرے سے باہر جا سکوں، جائشہ نے فکر مندی سے کہا تھا. اچھا کچن کا کچھ پتہ ہے کہاں ہے؟ ارما نے پوچھا تھا. نہیں. اچھا رک، میں خود جا کے ڈھونڈتی ہوں کچھ، ارما کہہ کے اٹھ کھڑی ہوئی تھی. نہیں تو رک، میں جاتی ہوں، اگر ڈھونڈنا ہی ہے تو میں جا کے ڈھونڈتی ہوں. جائشہ نے ارما کو روکا تھا. اچھا ایسا کرتے ہیں، اس سائڈ تو جا اور میں اس سائڈ جاتی ہوں، اتنا بڑا گھر ہے، اکیلے تو ٹائم لگ جائے گا. نہیں تیری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ادھر رک، میں لے کے آتی ہوں، جائشہ کہہ کے کمرے سے باہر نکل گئی تھی. جائشہ کے نکلتے ہی ارما بھی کمرے سے نکل کے کچن ڈھونڈنے لگی تھی. ارما کچن تک پہنچ چکی تھی. جائشہ پتہ نہیں کہاں کچن ڈھونڈ رہی تھی. وہ اب تک نہیں آئی تھی، نہ کمرے میں نہ کچن میں. ارما نے کچن میں داخل ہوتے ہی فریج میں سے کچھ ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا اور اسے فریج میں
پیزا نظر آیا تھا، وہ نکال کے وہیں ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانے لگی تھی۔ پیزا چور! اچانک سے ایک آواز ارما کے کانوں تک پہنچی۔ ارما نے سر اٹھا کے دیکھا تو ارمان شاہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ چوری کس بات کی؟ تم نے ہمیں یہاں زبردستی رکھا ہے، ہمارے کھانے پینے کا خیال بھی تمہیں ہی رکھنا چاہیے تھا، اب تم نے نہیں رکھا تو ہمیں خود ہی نکلنا پڑا تھا۔ ارما کے کھانے میں ذرا بھی کمی نہ آئی تھی اور وہ مسلسل کھانے میں لگی تھی۔ ارمان شاہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ پیزا کھاتے ہوئے ارما کو ارمان شاہ کی نظریں خود پہ جمی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ فوراً پیزا چھوڑ کے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ نہیں کھاتی، ایسے ندیدوں کی طرح تو مت دیکھو، پیٹ میں درد ہو جائے گا میرے، کہہ کے ارما جانے لگی۔ تب ارمان شاہ اس کے آگے آ گیا تھا۔ کیا؟ ہٹو سامنے سے، ارما نے کہا تھا۔ تم جتنے نخرے کرنا چاہتی ہو کر لو، کیونکہ شادی کے بعد تمہیں سیدھا کر دوں گا، ارمان شاہ نے اپنی ہنسی چھپاتے ہوئے کہا تھا۔ کس کی شادی؟ ارما نے حیرت سے ارمان شاہ کو دیکھا تھا۔ تمہاری اور میری، ویسے بھی اب تم ٹھیک ہو تو کل ہی شادی ہو سکتی ہے، ارمان کہہ کے ارما کی جانب جھکا تھا۔ دور ہٹو، میں کبھی تم سے شادی نہیں کروں گی۔ یہ تو ہوئی تمہاری بات، اب میری بات سنو میری جان، میں تم سے کل ہی شادی کروں گا، پھر چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہی کیوں نہ ہو جائے۔ ارمان شاہ پلیز ہمیں چھوڑ دو۔ ارما اب منت سماجت پر اتر آئی تھی۔ ہاں ہاں، کیوں میری شیرنی بلی کیوں بن گئی ہے ابھی سے؟ آج رات شیرنی کی زندگی جیو، کل سے تمہاری زندگی میری ہوگی۔ بہت تڑپایا ہے تم نے مجھے، ایک ایک بات کا، ایک ایک رات کا حساب لوں گا جانے من۔ جتنی راتیں جتنے دن میں تڑپا ہوں، اب تم میری قربت سے تڑپو گی، نہیں چھوڑوں گا تمہیں، ارمان شاہ کہہ کے ارما کے چہرے کی لٹیں پیچھے کرنے لگا تھا۔ ارما کے چہرے کا رنگ فق سے اڑ گیا تھا۔ وہ فوراً دور ہٹی تھی اور ارمان شاہ کو دیکھنے لگی تھی۔ نہیں، ارما کی آنکھیں اب تک پھٹی تھی۔ کمرے میں جاؤ میری جان، آرام کرو، آج تمہیں بہت ضرورت ہے آرام کرنے کی، اور آج رات سو لو جتنا سو سکتی ہو، کیونکہ کل رات سے میں تمہیں سونے نہیں دوں گا۔ ارمان نے ارما کے قریب کان میں سرگوشی کی۔ ارما سن کھڑی ارمان شاہ کی باتیں سن رہی تھی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، تم تو مجھ سے محبت کرتے تھے، مجھ سے زبردستی کرتے وقت تمہیں ذرا بھی رحم نہیں آئے گا؟ ارما نے خود کو بچانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ اگر غلطی سے مجھے رحم آ بھی گیا تو تمہیں بے ہوش کر دوں گا، اور اس کے بعد نہ تم چیخو گی اور نہ ہی مجھے رحم آئے گا۔ ارما کو اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ وہ حیرانی سے ارمان کو دیکھ رہی تھی۔ میرے بابا تمہیں جان سے مار دیں گے اگر تم نے مجھے ہاتھ بھی لگایا تو، ارما نے دور ہٹتے ہوئے کہا تھا۔ تمہارے بابا نے یقیناً تمہیں یہ بھی نہیں کہا ہوگا کہ کسی کو دھوکہ دو، اور ہر دھوکے کی سزا ملتی ہے، تمہیں بھی ملے گی جانے من۔ ارمان شاہ پلیز وہ سب بھول جاؤ۔ ارما نے ایک آخری کوشش کی تھی۔ میرے پاس آؤ، ارما بہت دل چاہ رہا ہے تمہیں گلے سے لگانے کا، ارمان شاہ کہہ کے ارما کی جانب بڑھے کہ وہ فوراً وہاں سے بھاگ نکلی تھی اور سیدھا کمرے میں جا کے رکی تھی۔ جائشہ بھی جب تک کمرے میں آ چکی تھی، ارما کو ایسے دیکھ کے وہ ارما کی جانب بڑھی تھی۔ کیا ہوا؟ جائشہ نے ارما سے پوچھا تھا۔ یار پلیز میری مدد کرو، کل مجھ سے شادی کر لے گا، ارما کہہ کے رونے لگی تھی۔ ارما کو روتا دیکھ کے جائشہ کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ آج اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ ایک جھوٹ نے اس کی اور اس کی بے گناہ دوست کی زندگی تباہ کر دی تھی۔ وہ وہاں سے نکل کے سیدھی ارمان شاہ کو ڈھونڈنے لگی۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ وہ ایک ایک کمرہ کھول کے دیکھ رہی تھی۔ جب غلطی سے جہانگیر شاہ کے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ میں وہ ارمان شاہ کو ڈھونڈ رہی تھی، جائشہ بتا کے جانے لگی۔ جہانگیر نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر جائشہ کو کمرے میں کھینچا تھا اور دروازہ بند کر کے اس کی جانب لپکا تھا۔ کیوں ڈھونڈ رہی ہو تم ارمان کو؟ اور خبردار جو کوئی بھی بکواس کی ہے ارمان سے، میں نے اس وقت تم دونوں کو زمین میں گاڑ دینا ہے۔ جہانگیر شاہ اتنا تیز بول رہے تھے کہ جائشہ ڈر گئی تھی۔ آپ یہ بات دور رہ کر بھی تو کر سکتے ہیں، جائشہ نے بمشکل کہا تھا۔ جائشہ کی اس بات پر جہانگیر شاہ مزید قریب آئے۔ کیوں؟ اپنے اس لور کی یاد آ رہی ہے؟ جہانگیر شاہ نے جائشہ کی کمر کے گرد گہرا حائل کیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ چھوڑو مجھے، جائشہ تڑپ اٹھی تھی۔ کتنا اچھا ہوگا اگر آج میں تمہاری عزت تار تار کر دوں، اس کے بعد تمہیں تمہارا وہ لور بوائے بھی قبول نہیں کرے گا، پھر پوری زندگی تمہارے لیے ایک سزا بن کے رہ جائے گی۔
جہانگیر شاہ کی بات سن کے جائشہ اسے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ ایسا نہیں کر سکتے تم، جائشہ کا دماغ بند ہونے لگا تھا۔ کیوں نہیں کروں گا؟ میرے ارمان کو دھوکہ دینے کی سزا اس سے کم تو نہیں ہونی چاہیے، جہانگیر شاہ کہہ کے جائشہ پر گرفت مزید سخت کر چکا تھا۔ جائشہ کی چیخ نکلی تھی، چلاؤ مت، کچھ نہیں ہوگا چلانے سے۔ جہانگیر شاہ پلیز چھوڑ دو مجھے، مجھے جان سے مار دو پر میری عزت مت خراب کرو، پلیز میں مر جاؤں گی۔ جائشہ کو اس طرح روتا دیکھ کے جہانگیر شاہ نے جائشہ کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ کمرے سے بھاگ کے باہر آ گئی۔ باہر اسے ارمان شاہ اپنے کمرے کی جانب جاتا ہوا نظر آیا۔ وہ فوراً ارمان کے پیچھے بھاگی تھی۔ اس سے پہلے وہ کمرہ بند کرتا جائشہ نے اسے پکارا تھا، ارمان شاہ پلیز ایک بار میری بات سن لو۔ جائشہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ارمان شاہ نے ایک پل کے لیے اسے دیکھا اور باہر آیا۔ ہاں کہو۔ ارمان شاہ تمہارے ساتھ جو بھی ہوا اس کی ذمہ دار میں ہوں۔ صرف میں نے ارما کو مجبور کیا تھا، پلیز اسے چھوڑ دو۔ تمہیں جو بھی کرنا ہے، جو بھی سزا دینی ہے مجھے دو، میں حقدار ہوں، لیکن ارما بے قصور ہے، اسے چھوڑ دو، بہت رو رہی ہے وہ۔ جائشہ روتے روتے سب بول رہی تھی۔ ارمان شاہ نے پوری بات سنی اور کہا، دیکھو جائشہ، اگر تم وہ سب نہ کرتی، مجھے بس آ کے بتا دیتی کہ تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی، یقین کرو میں اسی وقت بابا کو منع کر دیتا اور کوئی مسئلہ بھی نہ ہوتا، لیکن ارما کو میرے سامنے لے آئیں، میرا اس پر دل آ گیا، اب کیسے چھوڑوں میں اسے؟ اور ویسے بھی قصور تو اس کا بھی ہے نا، اسے بھی اس کے لیے سزا ضرور ملے گی۔ ارمان شاہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ ارما کا کیا قصور ہے؟ جائشہ نے پوچھا تھا۔ یہ میں صرف اسے ہی بتاؤں گا، اب تم جا سکتی ہو، مجھے سونا ہے۔ ارمان شاہ کہہ کے کمرے میں چلا گیا تھا اور دروازہ بند کر دیا۔ جائشہ تھکے تھکے قدموں کے ساتھ کمرے میں واپس آئی۔ ارما کو اسی طرح روتا دیکھ کے وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ صبح ہوتے ہی پورا گھر سج رہا تھا۔ ارما اور جائشہ ڈری ہوئی تھی، کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ جہانگیر شاہ اور ارمان شاہ نے اپنے دوستوں کو شادی پہ بلوایا تھا۔ جو ان کے خاص دوست تھے انہوں نے سب کو بتا دیا تھا، ابھی اس کی شادی کا ذکر کسی سے نہ کریں۔ سجاوٹ کا کام مکمل ہو چکا تھا۔ ارمان شاہ اور جہانگیر شاہ دونوں سجاوٹ دیکھ کے بہت خوش ہوئے تھے۔ ارمان بیٹا، میں نے بیوٹیشین کو کال کر دی تھی، ارما کو تیار کرنے آ جائیں گی کچھ دیر میں۔ جہانگیر نے ارمان کا کالر صحیح کرتے ہوئے کہا تھا۔ جی بھیا، پر شادی کے بعد جائشہ کو چھوڑ دیں گے نا؟ کبھی نہیں، ساری فساد کی جڑ وہی لڑکی ہے۔ پر بھائی اب اس نے کافی سزا بھگت لی ہے، اب اسے چھوڑ دیں۔ نہیں، اگر اسے چھوڑ دیا یہ دونوں پھر سے مل کے کچھ نہ کچھ ایسا کریں گی جو ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ کیا مطلب بھیا؟ مطلب یہ کہ ارما کا دماغ بہت چلتا ہے، وہ جائشہ کو ضرور ایسا کوئی مشورہ دے گی جس سے وہ دونوں ہمارے ہاتھ سے پھر نکل جائیں گی، پھر انہیں پکڑنے میں ٹائم لگ جائے گا اور اسی طرح زندگی بس پکڑنے میں ہی لگ جائے گی۔ نہیں بھائی، میں ارما کو کبھی خود سے الگ نہیں ہونے دے سکتا۔ ارمان شاہ نے تڑپ کے کہا تھا۔ اگر ارما کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو تو جائشہ کو بھی یہی رکھنا پڑے گا۔ جہانگیر شاہ نے گہری سوچ کے بعد کہا تھا۔ لیکن بھیا ایسے کیسے ہم اسے یہاں رکھ سکتے ہیں؟ پہلے اتنے وقت سے یہاں ہیں، اس کا بندوبست میں نے کر دیا ہے، جہانگیر شاہ نے کہا تھا۔ کیا بھائی؟ میں آج جائشہ سے نکاح کروں گا اور تم ارما سے۔ جہانگیر شاہ کی بات پہ ارمان شاہ کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ بھیا آپ کی منگنی زینب بھابھی سے ہو چکی ہے، اس کا کیا؟ بابا سے بات کرنی پڑے گی، میں اپنے پیارے بیٹے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں جو بھی اس کو خوشی دے۔ جہانگیر شاہ کی بات سن کے ارمان اس کے گلے لگ گیا تھا۔ بھیا آپ میرے لیے بابا سے لڑیں گے؟ ہاں، اور اب چلو تم ارما کو کمرے سے لے جاؤ، میں ذرا جائشہ کو سمجھا دوں۔ جی بھیا، کہہ کے دونوں کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ کمرے میں جا کے دیکھا تو دونوں ایک کونے میں بیٹھی تھیں۔ ارمان شاہ جیسے آگے بڑھا وہ دونوں اٹھ کے کھڑی ہو گئی تھیں۔ ارمان شاہ ارما کی جانب بڑھا۔ ارما کا رنگ سفید پڑ گیا تھا، آنکھیں پھٹی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ دور ہونے لگی۔ جائشہ ارما کے آگے آ گئی تھی اور ارمان شاہ کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ پلیز ارمان شاہ، ارما کو چھوڑ دو، اس کا کوئی قصور نہیں۔ ارمان شاہ نے جہانگیر شاہ کو اشارہ کیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے جائشہ کو بیچ میں سے کھینچ کے اپنی جانب کیا تھا۔ ارمان شاہ نے ارما کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ بھیا میں ارما کو لے کے جا رہا ہوں، بیوٹیشین کو وہیں بھیج دینا۔ ارمان کہہ کے ارما کو اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے لے گیا تھا۔ ارما نے بہت چھڑانے کی کوشش کی لیکن چھڑا نہ پائی تھی۔
ارما اور ارمان شاہ کے جاتے ہی جہانگیر شاہ نے جائشہ کو اپنے قریب کیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ آج ارما اور ارمان کے نکاح کے ساتھ ساتھ ہم دونوں کا بھی نکاح ہے، اور اگر کوئی بھی ڈرامہ کیا تمہاری دوست کا حشر برا کرنے میں ہمیں ذرا بھی ٹائم نہیں لگے گا، جو یہاں اس مصیبت میں صرف اور صرف تمہاری وجہ سے پھنسی ہے۔ جہانگیر شاہ کی بات سن کے جائشہ کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں، لیکن وہ ایک الفاظ نہیں بول پائی، کیونکہ وہ جانتی تھی اس کی جان سے عزیز دوست اس کی وجہ سے آج اس حالت میں تھی۔ جائشہ نے ایک بار حارث کو یاد کیا تھا اور چپ چاپ جہانگیر شاہ کے حکم کے مطابق تیار ہونے چلی گئی۔ جہانگیر شاہ نے پہلے سے ہی سارے انتظام کر رکھے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے انہیں آگے کیا کرنا ہے۔ ایک بیوٹیشین جائشہ کو تیار کرنے کے لیے آئی تھی اور ایک ارما کو۔ جائشہ چپ چاپ تیار ہو رہی تھی، لیکن ارما نے سب سامان پھینک دیا تھا۔ ارمان شاہ اسے دوسرے کمرے میں چھوڑ کے چلے گئے تھے اور اب فارم لے کے ارما کی طرف آ رہے تھے کہ اسے لڑکی نے بتایا تھا ارما تیار نہیں ہو رہی، سارا سامان بھی پھینک دیا ہے۔ اف یہ لڑکی، ارمان شاہ کہہ کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ارما نے سب تہس نہس کیا ہوا تھا۔ میری جان کیوں اپنی انرجی ضائع کر رہی ہو، بچا کے رکھو، کام آئے گی بعد میں، ارمان شاہ کہہ کے مصنوعی سا ہنسا تھا اور ارما کی جانب جانے لگا تھا۔ گھٹیا انسان، میں کبھی تم سے شادی نہیں کروں گی۔ ارما نے واس ارمان شاہ کی جانب اچھالا، جسے اس نے بخوبی کیچ کر لیا تھا۔ نہ میری جان، ایسا نہیں کرتے، اتنی ضد اچھی نہیں، خواہ مخواہ تمہاری دوست کو مرنا پڑے گا، ورنہ جائشہ کہاں ہے؟ ارما کو اب ہوش آیا کہ جائشہ جہانگیر شاہ کے قبضے میں تھی، بھائی کے پاس ہے، اور اگر تم نے اب شادی سے منع کیا تو بھائی کو کچھ غلط کرنے سے میں بھی نہیں روک پاؤں گا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ ارما رونے لگی تھی۔ وہی تو میری جان، میں ایسا کچھ کرنا بھی نہیں چاہتا، شرافت سے نکاح کر لو مجھ سے، جائشہ کو آزاد کر دیں گے۔ ارمان شاہ نے آج پہلی بار جھوٹ بولا تھا۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ ارما نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں، اب جلدی سے تیار ہو جاؤ میری گڑیا۔ ارمان شاہ کہہ کے جانے لگا تھا کہ کچھ یاد آیا تو رک گیا تھا۔ ارما، اپنا پورا نام بتاؤ، فادر اور کاسٹ کے ساتھ فارم فل کرنا ہے۔ ارمان شاہ کی بات سن کے ارما رونے لگی تھی۔ بابا، وہ دل میں اپنے بابا کو یاد کرنے لگی۔ نام بتاؤ۔ ارمان شاہ ارما کے قریب پہنچا تھا۔ ارما چپ رہی تھی۔ نام بتاؤ۔ اس بار ارمان شاہ نے غصے سے کہا اور ارما کانپ گئی تھی۔ ارما۔ ہاں، آگے۔ ارما کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ ارما شاہ۔ ارما کی زبان سے کچھ الفاظ ادا ہوئے تھے۔ شادی کے بعد کی کاسٹ نہیں، پہلے کی پوچھی ہے۔ ارما پوری طرح کانپ رہی تھی۔ بولو۔ یہی ہے کاسٹ۔ ارما شاہ۔ کیا تمہاری کاسٹ شاہ ہے؟ ارمان شاہ کو ایک جھٹکا لگا تھا۔ اوہ، تبھی تو تم ہم سے مقابلہ کرنے کی ہمت رکھتی ہو۔ گڈ۔ بابا کا نام بتاؤ۔ ارمان شاہ ارما کی جانب جھکا تھا۔ ارما رونے لگی تھی۔ بتاؤ، کیا اگلے سال تک نام بتاؤ گی؟ حسنین شاہ۔ ارما کے الفاظ تھے کہ کوئی بم تھا۔ ارمان شاہ ایک لمحے میں ارما سے دور ہوا تھا کہ کیا کہا؟ کیا نام بتایا؟ ارمان شاہ کے چہرے کا رنگ اتر چکا تھا۔ ارما حسنین شاہ۔ ارما نے کانپتے ہوئے کہا تھا۔ ارما حسنین شاہ۔ ارمان شاہ کی آنکھیں پھٹ گئی تھیں۔ ارمان شاہ نے اپنا سر پکڑ لیا تھا اور وہاں سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی ارما کو لڑکیاں تیار کرنے آ گئی تھی۔ ارما بے دلی سے تیار ہونے لگی۔ ارمان سب تہس نہس کر رہا تھا جب جہانگیر شاہ وہاں پہنچے تھے اور اسے روکا تھا۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ پھر اتنا غصہ کیوں؟ سب برباد ہو گیا بھائی۔ ارمان اس کے گلے لگ گیا تھا۔ ہوا کیا ہے بیٹا؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ بھیا، ارما۔ کیا ہوا ارما کو؟ جہانگیر شاہ نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ بھیا، وہ حسنین چچا کی بیٹی ہے۔ ارمان شاہ کہہ کے صوفے پہ ڈھیسا گیا تھا۔ واٹ؟ جہانگیر شاہ کو بہت بڑا جھٹکا لگا تھا۔ کس نے کہا تمہیں؟ جہانگیر شاہ نے پوچھا تھا۔ فادر نیم کاسٹ پوچھی تھی، تب پتہ چلا۔ اب کیا کریں بھائی؟ حسنین چچا ہم دونوں کو جان سے مار دیں گے اگر انہیں پتہ چلا ارما ہمارے پاس ہے۔ ارمان شاہ نے جہانگیر شاہ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے ارمان، میرا تو دماغ کام کرنا چھوڑ گیا ہے۔ جہانگیر شاہ بھی سر پکڑ کے بیٹھ گئے تھے۔ بھیا، میں ارما کو بہت چاہتا ہوں، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے اس سے شادی کرنی ہے بھیا۔ ارمان شاہ نے جہانگیر شاہ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔
تم پریشان مت ہو بیٹا، شادی تو لازمی ہوگی، ورنہ ارمان نہ قابو میں آئے گی اور نہ ہی حسنین چچا سے بابا کبھی مل سکیں گے۔ پر بھیا، ارمان نے اگر چچا کو سب بتا دیا تو وہ ارما کو مجھ سے چھین لیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں اس کا بھی انتظام کر دوں گا، تم پریشان مت ہو۔ تم ارما سے شادی کرو، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ بھیا، پر حسنین چچا کی بیٹی ہے وہ، اگر انہیں پتہ چلا وہ بابا سے کبھی نہیں بات کریں گے۔ بابا کتنے وقت سے ان کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں سب سنبھال لوں گا، تم پریشان نہ ہو اور شادی کرو، باقی کی ذمہ داری میری۔ جہانگیر شاہ نے ارمان شاہ کو گلے لگاتے ہوئے ان کے کپڑے صحیح کیے تھے جو سامان پھینکنے کی وجہ سے بے ترتیب ہو گئے تھے۔ ارمان شاہ چپ ہو گیا اور جہانگیر شاہ کے ساتھ چل دیا تھا۔ گھونگھٹ میں ارما اسٹیج پہ بیٹھی تھی، اسے یہ تک پتہ نہیں تھا کہ جائشہ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ بس بے بسی سے سر جھکائے آنسو بہا رہی تھی، یہ جانے بغیر اس کی دوست اس کے برابر میں آنسو بہا رہی تھی۔ جائشہ بھی آج بالکل خاموش تھی، آج اس نے اپنی محبت ہمیشہ کے لیے کھو دی تھی۔ ساری رسموں کے بعد کچھ لڑکیاں ارما اور جائشہ کو اندر لے گئیں اور انہیں الگ الگ کمروں میں بیٹھا دیا تھا۔ جہانگیر شاہ کمرے میں گئے تو جائشہ نیچے گھٹنوں میں منہ دیے بیٹھی تھی، نہ آنسو تھے اور نہ ہی کوئی التجا۔ جہانگیر شاہ اس کے قریب گئے اور وہ ویسے ہی بیٹھی رہی۔ اٹھو، کیا منوسیت پھیلائی ہوئی ہے، جا کے کپڑے بدلو، اب تک تم دلہن کے کپڑوں میں کیوں ہو؟ کہیں تم نے یہ تو نہیں سوچ لیا کہ میں نے تم سے پیار محبت میں شادی کی ہے؟ تو اپنی غلط فہمی دور کر دو، میں نے صرف اپنے بھائی کے لیے تم سے شادی کی ہے، اسی لیے کبھی خود کو میری بیوی سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔ جائشہ کسی بے جان گڑیا کی طرح کھڑی جہانگیر شاہ کی ساری باتیں سن رہی تھی، اور جب جہانگیر شاہ کی بات ختم ہوئی تھی تو جائشہ وہاں سے جانے لگی۔ جہانگیر شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا تو وہ لڑکھڑاتے ہوئے جہانگیر شاہ کے کاندھے سے جا لگی تھی۔ جہانگیر شاہ کو ایک لمحے کے لیے جائشہ پہ بہت رحم آیا، وہ اسے اپنی سی لگی تھی۔ کیا کہا ہے میں نے؟ جہانگیر نے جائشہ پر گرفت سخت کرتے ہوئے کہا تھا۔ جی میں سمجھ گئی جو آپ نے کہا، جائشہ نے سر جھکاتے ہوئے کہا اور اپنا ہاتھ چھڑانے لگی تھی۔ جہانگیر نے جب جائشہ کو مزاحمت کرتے ہوئے دیکھا تھا تو مزید اسے اپنے قریب کر لیا۔ جائشہ تڑپ اٹھی تھی۔ دیکھو جہانگیر شاہ، جیسا تم کہو گے میں ویسا کروں گی، لیکن تم کبھی بھی مجھے اپنی بیوی مت سمجھنا۔ میں نے صرف اپنی دوست کے لیے تم سے شادی کی ہے، اور میں نے صرف ایک انسان سے محبت کی ہے، اور مرتے دم تک اسی سے کرتی رہوں گی اور اسی کی رہوں گی ہمیشہ۔ جائشہ کی بات پر جہانگیر شاہ نے اسے ایک زوردار تھپڑ سے نوازا۔ جائشہ دور جا گری۔ نہ جانے جہانگیر شاہ کو جائشہ کا کسی اور سے پیار کرنا ناگوار کیوں گزر رہا تھا۔ وہ غصے میں اسے وہیں چھوڑ کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ سین چینج۔ ارما نے کمرے کی ہر چیز بگاڑ دی تھی۔ جب ارمان شاہ اندر آیا، اس نے اپنا کمرہ مکمل طور پہ اجڑا ہوا دیکھا تھا۔ ارمان شاہ آج خاموش تھا۔ وہ جیسے اندر آیا تھا، ارما کے ہاتھ میں جو سامان آیا وہ اسے مارنے لگی تھی۔ ارمان شاہ بچتا بچاتا ہوا ارما کے قریب پہنچا تھا۔ دور رہو ورنہ میں مار دوں گی۔ ارما نے اپنا اور کمرے کا حلیہ مکمل تباہ کر دیا تھا۔ وہ کہیں سے بھی دلہن نہیں لگ رہی تھی۔ ارمان شاہ اسے دیکھ کے ہنسنے لگا تھا اور بیڈ پہ براجمان ہو گیا۔ تمہارا قصور نہیں میری جان، تمہارے خون میں یہ سب شامل ہے۔ کرو شوق سے برباد کرو، ہر چیز پہ تمہارا بھی پورا حق ہے۔ ارمان شاہ ارما کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا، لیکن ارما کو اس وقت ارمان شاہ زہر لگ رہا تھا۔ جائشہ کو چھوڑ دو اب، ارما نے غصے سے کہا تھا۔ ایسے کیسے؟ پہلے سہاگرات تو ہو جائے جانم۔ ارمان شاہ کی بات سن کے ارما کی آنکھیں پھٹ گئی تھیں۔ کیا بکواس ہے یہ، میں ایسا کچھ نہیں کرنے دوں گی تمہیں، اور تم اپنا وعدہ پورا کرو۔ جاؤ، جائشہ کو چھوڑ دو، پہلے میری بیوی بنو، پھر سوچتا ہوں اس بارے میں۔ ارمان شاہ مکمل اطمینان سے لیٹا ارما کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ بہت گھٹیا انسان ہو تم ارمان شاہ، ارما نے غصے سے کہا تھا، اور ٹائم پیس ٹیبل سے اٹھا کے ارمان شاہ کی جانب اچھالا تھا جو وہ کیچ کر چکا تھا۔ اچھا یہ سب چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ تمہارے بابا کہاں رہتے ہیں؟ میرا مطلب تمہارا گھر کہاں ہے؟ کیوں بتاؤں میں تمہیں؟ ارما نے ڈھٹائی سے کہا تھا۔ پتہ تو اب چل ہی جائے گا ڈارلنگ، اب آ جاؤ میرے پاس اور مت تڑپاؤ۔ ارمان شاہ کی بات پر ارما اور دور ہٹ گئی تھی۔ ارمان شاہ ارما کو دیکھ کے ہنس رہا تھا، پھر اچانک کچھ یاد آیا اور چہرے کی ہنسی پل میں غائب ہو گئی تھی۔
ارمان اٹھ کر ارما کی جانب بڑھا تھا۔ ارما کی کلائی اپنی مضبوط گرفت میں لے کے اسے خود سے بے حد قریب کیا۔ ارما کی سانسیں رکنے لگی تھیں۔ چھوڑو مجھے جنگلی، ورنہ میرے بابا تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ سب بعد میں، پہلے اس بات کا جواب دو، تم نے مجھ سے یہ کیوں کہا تھا کہ تم کسی اور کو چاہتی ہو؟ اور منگنی توڑ دوں؟ کس کو چاہتی ہو تم؟ ارمان شاہ بے صبری سے ارما کے جواب کا منتظر تھا۔ گدھے ہو تم بالکل، تمہیں اب تک نہیں پتہ چلا کہ میں نے یہ سب کیوں کیا تھا؟ ارما کی بات سن کے ارمان شاہ نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ اپنا ہاتھ مسلنے لگی تھی۔ دعا کرو حسنین چچا کے لیے، جن کی وجہ سے تم بچ گئی ہو، ورنہ آج تمہیں ہر طرح سے اپنا بنا کے رہتا۔ ارمان شاہ دل میں سوچ رہا تھا اور ارما کو دیکھ رہا تھا۔ ارما جاؤ، سو جاؤ، معاف کیا تمہیں، نہیں کرتا کچھ۔ ارمان شاہ کی بات پہ ارما حیران ہوئی تھی، لیکن پھر غنیمت جان کے سونے چلی گئی۔ ارمان شاہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ جہانگیر شاہ بھی اس وقت ہال میں موجود تھا۔ ارمان شاہ ان کے برابر میں جا کے بیٹھ گیا تھا۔ تم یہاں بیٹا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ جہانگیر شاہ نے ہنستے ہوئے پوچھا تھا۔ بھیا کیا کروں، چچا کی وجہ سے اس کو چھوڑا ہے۔ اب آپ بتائیں آگے کیا کریں؟ اب دونوں کو چھوڑ دیں گے کیا؟ جہانگیر شاہ کی بات پر ارمان نے حیرت سے پوچھا تھا۔ ہاں بیٹا، چھوڑنا پڑے گا، پھر بابا کو چچا کا بتانا پڑے گا، لیکن پریشان نہ ہو، پورا بندوبست کر کے چھوڑوں گا۔ بھیا ارما مجھ سے دور تو نہیں ہوگی نا؟ ارمان شاہ نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ نہیں، کبھی نہیں بھیا، اگر ارما نے چچا کو سب بتا دیا تو ایسا کچھ نہیں ہوگا، جہانگیر شاہ نے کہا تھا۔ کل صبح ہی میں کچھ کرتا ہوں۔ اوکے بھیا، کہہ کر ارمان شاہ کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ارما بہت تھکی ہوئی تھی اور ابھی تک اس کی طبیعت مکمل طور پر ٹھیک بھی نہیں ہوئی تھی، تو وہ ارمان شاہ کے جاتے ہی صوفے پہ سو گئی تھی۔ ارمان شاہ صوفے کے پاس بیٹھا اسے ایک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ ارما خود کو مکمل چادر سے ڈھانپ کے سوئی ہوئی تھی۔ ارمان شاہ کی نظر اس کے گال کے تلوں پہ ٹھہری ہوئی تھی، جو ارما کی خوبصورتی میں چار چاند لگا رہے تھے۔ ارمان شاہ کچھ دیر مسلسل اسے دیکھنے کے بعد اپنا ضبط کھو بیٹھا اور ایک پیاری سی جسارت اس کے رخسار پر کر گیا تھا۔ ارما اس سب سے بے خبر نیند کی وادیوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ ارمان شاہ اٹھا اور بیڈ پر براجمان ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں نیند اس پر بھی مہربان ہو گئی تھی۔ جہانگیر شاہ کمرے میں گئے تو جائشہ وہاں نہیں تھی۔ جہانگیر نے جائشہ کو ڈھونڈا تھا۔ کچھ دیر بعد جائشہ انہیں بالکنی میں سوئی ہوئی نظر آئی تھی۔ وہ کتنی دیر تک یوں ہی جائشہ کو دیکھتے رہے۔ کچھ دیر بعد اپنے حواسوں میں واپس آئے تو انہوں نے جائشہ کو اٹھایا اور کہا، کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ جائشہ اٹھ کے دوپٹہ ڈھونڈنے لگی، جو نیند کی وجہ سے کہیں کھو گیا تھا۔ جہانگیر نے اس کی حرکت دیکھی تو جائشہ کا ہاتھ پکڑ لیا، جو شاید جائشہ نے دوپٹہ اٹھانے کے لیے بڑھایا تھا۔ میں تو تمہارا محرم ہوں، مجھ سے کیسا پردہ؟ جہانگیر شاہ کی بات پر جائشہ نے خوف زدہ ہو کے جہانگیر شاہ کو دیکھا تھا۔ اچھا میری بات سنو دھیان سے، تم چاہتی ہو کہ تمہیں اور ارما کو ہم آزاد کر دیں؟ جائشہ جہانگیر کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ چاہتی ہو؟ جہانگیر شاہ نے ایک بار پھر پوچھا تھا۔ ہاں، جائشہ نے جواب دیا تھا۔ تو پھر کچھ پیپرز تم دونوں کو سائن کرنے ہوں گے، جہانگیر شاہ نے کہا تھا۔ کیسے پیپرز؟ یہ کہ تم دونوں یہاں اپنی مرضی سے تھی، اور اگر تم دونوں میں سے کسی نے یہاں سے آزاد ہونے کے بعد کسی کو کچھ بتایا تو تم دونوں ہی جانتی ہو کہ تم دونوں سمیت تمہاری فیملی بھی مشکل میں پڑ جائے گی۔ اسی لیے اگر یہاں سے آزادی چاہتی ہو تو یہاں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ کسی کو بتانے کی ضرورت مت کرنا، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم دونوں خود ہوگی۔ اب گھر جا کے کیا کہنا ہے کیا نہیں یہ تم دونوں کی مرضی، لیکن اگر کسی سے بھی یہاں کا سچ کہا تو تم دونوں پھر کبھی یہاں سے آزاد نہیں ہو پاؤ گی۔ جائشہ نے فوراً جہانگیر شاہ کی بات مان لی تھی۔ جہانگیر شاہ نے پیپرز جائشہ کو دیے اور اس نے ان پر سائن کر دیا تھا۔ ارما کو بلوا رہا ہوں، اسے سمجھا کے سائن کروا کے مجھے دے دینا، پھر کل صبح ہی تم دونوں کو آزاد کر دیا جائے گا۔ جہانگیر شاہ نے ارمان کو اپنے پلان کے بارے میں بتایا تو وہ چپ ہو گیا تھا۔ بیٹا پریشان مت ہو، وعدہ کرتا ہوں ارما کو تمہارے پاس واپس لاؤں گا۔ یہ کرنا ضروری ہے ورنہ چچا اور بابا کبھی نہیں مل پائیں گے، جہانگیر شاہ نے بڑے پیار سے کہا تھا۔ جی بھیا، میں سمجھتا ہوں۔ کل صبح چھوڑنا ہے ارما اور جائشہ کو؟ ارمان شاہ نے پوچھا تھا۔ ہاں بیٹا، ٹھیک ہے، میں کچھ دیر اس کے ساتھ رہ لوں؟ ہاں بے شک، بس کچھ پیپر سائن کروانے ہیں، جائشہ کو سمجھا دیا ہے۔
وہ خود اسے سمجھا دے گی، کیونکہ وہ ہم دونوں سے تو کچھ سمجھے گی نہیں اور اسے کوئی نقصان ہم پہنچا نہیں سکتے۔ آخری بات پہ ارمان شاہ نے ہنس کے جہانگیر شاہ کو دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے بھیا کہہ کے ارمان شاہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا کہ جہانگیر شاہ نے اسے آواز دی تھی، ارمان بیٹا ارما کے ساتھ ابھی کچھ مت کرنا رخصتی کے بعد، کہہ کے جہانگیر شاہ چپ ہو گئے تھے۔ جی بھیا میں کچھ نہیں کروں گا، ارمان شاہ نے جہانگیر شاہ کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے کہا اور کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ سین چینج۔ ارما تو سمجھ کیوں نہیں رہی ہے؟ یہ ہماری آزادی کے لیے بہت ضروری ہے۔ جائشہ کب سے ارما کو سمجھا رہی تھی پر وہ سمجھ ہی نہیں رہی تھی۔ جائشہ کیا لگتا ہے تمہیں وہ دونوں الو کے پٹھے لومڑی کی طرح اتنے چالاک ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ ضرور کچھ سوچ کے وہ ہمیں چھوڑ رہے ہیں، ارما نے جائشہ کو سمجھانا چاہا تھا۔ یار جو بھی ہے یہ سوچ ہم آزاد ہو رہے ہیں، جائشہ نے کہا تھا۔ یہ کیسی آزادی ہے؟ ارمان شاہ کا نکاح ہو گیا ہے مجھ سے، سمجھتی ہے نا نکاح؟ ارما نے جائشہ کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا۔ جانتی ہوں جو حالات تیرے ہیں وہی میرے بھی ہیں۔ جائشہ کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ مطلب؟ ارما نے پوچھا تھا۔ مطلب جب تیرا نکاح ہوا تبھی میرا بھی ہوا تھا۔ واٹ؟ کس سے؟ ارما کو گہرا صدمہ پہنچا تھا جہانگیر شاہ سے۔ جائشہ کی بات سن کے ارما کے ہوش کھونے کو تھے۔ کیا کہا؟ اس جنگلی انسان کی اتنی ہمت اس نے تجھ سے؟ ارما کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہے۔ جائشہ کے کافی بار سمجھانے کے بعد ارما نے ان پیپرز پہ سائن کر دیے تھے۔ ابھی وہ پیپر سائن کر کے بیٹھی ہی تھی کہ ارمان شاہ اور جہانگیر شاہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ کیا ہو رہا ہے؟ ارمان شاہ نے اندر آتے کہا تھا۔ جہانگیر شاہ جائشہ کی جانب بڑھے تھے اور اس سے پیپرز لے کے جیب میں رکھ لیے تھے۔ ارمان شاہ نے آگے بڑھ کے ارما کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ لے جانے لگا تھا، لیکن ایک جھٹکے سے ارما نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا تھا۔ تم سے کچھ دیر بات کرنی ہے، آؤ میرے ساتھ۔ ارمان شاہ نے دوبارہ آگے بڑھ کے ارما کا ہاتھ پکڑا۔ کہیں نہیں جانا مجھے تمہارے ساتھ، ارما اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی تھی۔ تم دونوں الو ہو، جنگلی ہو، وحشی ہو۔ ارما دونوں پر چلا رہی تھی پر دونوں چپ کھڑے تھے۔ جائشہ کی تو جان نکل رہی تھی یہ سوچ سوچ کے کہ ارما کے اتنا سب کہنے کے بعد یہ دونوں اس کا کیا حشر کریں گے، پر انہیں ہنستا ہوا دیکھ کے جائشہ پریشان ہو گئی تھی اور ارما بھی چپ ہو کے انہیں دیکھنے لگی جیسے دونوں کا دماغ چل گیا ہو۔ کیوں ڈر لگ رہا ہے میری جان؟ کہیں جانے سے پہلے میں اپنا حق نہ استعمال کر لوں؟ ارمان شاہ نے ارما کو گہری نظر سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ارما نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب چپ کیوں ہو میری جان؟ آؤ میرے ساتھ، ارمان شاہ نے کہہ کے ارما کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ میں نے کہا نا مجھے کہیں نہیں جانا تمہارے ساتھ، ارما نے جواب دے کے اپنا ہاتھ چھڑانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ کل تم چلی جاؤ گی، آج پوری رات تم میرے ساتھ رہو گی، ارمان شاہ کہہ کے ارما کو اپنے ساتھ زبردستی لے گیا تھا۔ جہانگیر شاہ وہیں کھڑے رہے تھے اور جائشہ کو دیکھ رہے تھے۔ نکاح کے بعد جائشہ ایک دم چپ ہو گئی تھی، آنکھوں میں ہر وقت آنسو رہتے تھے، کسی کو کھونے کا غم اس کی آنکھوں سے صاف جھلکتا تھا۔ جہانگیر شاہ نے کچھ دیر جائشہ کو دیکھا تھا اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ جہانگیر شاہ اپنی سوچوں میں غرق گاڑی لے کے اپنی مخصوص جگہ پہنچے جہاں انہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایسا راز دفن کر رکھا تھا جس کے بارے میں آج تک کوئی نہیں جان پایا تھا۔ آج جائشہ کی حالت دیکھ کے وہ اس جگہ آئے تھے اور کچھ دیر وہاں اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر کے واپس فارم ہاؤس چلے گئے تھے۔ سین چینج۔ ارمان شاہ نے ارما کو کب سے اپنے سامنے بیٹھائے رکھا تھا۔ ارما کو نیند آ رہی تھی، وہ سخت تنگ ہو رہی تھی۔ ارما میری جان سو جاؤ، میں کچھ نہیں کروں گا، ارمان شاہ نے ارما کے گال سہلاتے ہوئے کہا تھا اور ارما نے اسی وقت ارمان شاہ کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ دور رہو مجھ سے، تمہیں سمجھ نہیں آتا، مت لگاؤ مجھے ہاتھ۔ ارما تم جانتی ہو میں تم سے محبت کرتا ہوں، اسی لیے تمہاری ہر بدتمیزی چپ چاپ برداشت کرتا ہوں، پر مجھے اپنا رویہ بدلنے پہ مجبور مت کرو، ارمان شاہ نے ارما کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا۔ ارما کوشش کے بعد بھی ہاتھ نہیں چھڑا پا رہی تھی۔ کچھ دیر ایسے بیٹھنے کے بعد ارما کو چکر آنے لگا تھا۔ کیا ہوا ارما تمہیں؟ ارمان نے پریشان ہو کے ارما کو سنبھالا تھا۔ کچھ نہیں، چھوڑو مجھے، ارما نے ارمان شاہ کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹانا چاہا پر ارمان شاہ کی گرفت مضبوط تھی۔ آؤ چلو تمہیں کمرے میں چھوڑا ہوں، تم آرام کرو، ارمان شاہ نے ارما کی طبیعت خراب ہوتے دیکھی تو اسے کمرے میں لے جانے لگا تھا۔ مجھے جائشہ کے پاس سونا ہے، ارما نے کہا تھا۔
ٹھیک ہے۔ ارمان شاہ نے کوئی بحث کیے بغیر ارما کو جائشہ کے کمرے میں چھوڑا اور خود جہانگیر شاہ کو ڈھونڈنے لگا تھا، جو اسے باہر سے آتے ہوئے نظر آئے تھے۔ بھیا، آپ کہاں گئے تھے؟ میں بس ذرا ڈرائیو پر نکل گیا تھا، جہانگیر شاہ نے مختصر جواب دیا تھا۔ بھیا، کیا بات ہے، آپ روئے ہیں؟ ارمان شاہ نے جہانگیر شاہ کی آنکھیں دیکھی تو پوچھا تھا۔ نہیں بیٹا، ایسا کچھ نہیں ہے، تم سوئے نہیں اب تک؟ جہانگیر نے پوچھا تھا۔ بس سونے ہی جا رہا تھا۔ ارمان شاہ کچھ چپ ہو گیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کا بھائی اس سے کچھ چھپا رہا ہے، لیکن کیا؟ ارمان شاہ یہی سوچ رہا تھا جب جہانگیر شاہ نے مخاطب کیا تھا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں بھیا، بس جا رہا ہوں، آپ بھی سو جائیں۔ گڈ نائٹ کہہ کے ارمان شاہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا اور جہانگیر شاہ اپنے کمرے کی جانب۔ صبح ہوتے ہی جہانگیر شاہ اور ارمان شاہ ارما اور جائشہ کو اپنے ساتھ لے کے ان کی منزل کی جانب بڑھ گئے۔ گھر کہاں ہے تمہارا؟ ارمان شاہ نے ارما سے پوچھا تھا۔ ہمیں جائشہ کے گھر چھوڑ دو، ارما نے کہا تھا۔ تمہیں گھر جانا ہے یا واپس چلنا ہے؟ ارمان شاہ نے ارما کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ بتاتی ہوں۔ اور پھر ان دونوں کو ارما کے گھر سے کچھ فاصلے پر اتار کے جہانگیر شاہ اور ارمان شاہ وہاں سے روانہ ہو گئے تھے۔ ارما اور جائشہ نے گھر میں یہی بتایا تھا کہ انہیں کچھ نہیں پتہ انہیں کون لے کے گیا تھا، کیوں لے کے گیا تھا۔ اتنے دن ان کی آنکھوں پر پٹی بندھی رہی تھی اور آج اچانک وہ لوگ ہمیں یہاں چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ سب اس بات سے بہت پریشان تھے کہ آخر ایسا کون کر سکتا ہے، پر اس بات سے خوش بھی تھے کہ دونوں صحیح سلامت گھر آ گئی تھیں۔ جائشہ، تو اداس مت ہو، جہانگیر شاہ سے طلاق دلوا کے تیری شادی حارث سے کرواؤں گی۔ ارما سے جائشہ کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ کوئی فائدہ نہیں ارما، اب سب کچھ ختم ہو گیا، حارث کو اب میں کبھی نہیں پا سکوں گی۔ جائشہ رونے لگی تھی۔ نہیں جائشہ، میں ہوں نا، میں پوری کوشش کروں گی تجھے حارث سے ملانے کی۔ تو مجھے کل حارث کے پاس لے چل، میں اس سے بات کروں گی، سب سمجھاؤں گی اسے۔ میں تجھے کیا لے جاؤں حارث کے پاس، میں آج تک خود کبھی اس سے نہیں ملی۔ جائشہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ واٹ؟ کیا؟ کیا کہا؟ ارما حیران ہی تو ہوئی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں ارما، جائشہ نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا تھا۔ پھر تو مجھ سے یہ کہہ کے کہاں جاتی تھی کہ تو IIT میں جا رہی ہے حارث سے ملنے؟ ارما کو سخت جھٹکا لگا تھا۔ میں حارث سے ہی ملنے جاتی تھی۔ جائشہ کی بات پہ ارما نے اپنا سر پکڑ لیا۔ یار تو کہنا کیا چاہتی ہے؟ یار میں IIT جاتی تھی تاکہ کمپیوٹر پہ نیٹ آن کر کے حارث سے بات کر سکوں۔ میں نے اسے نہ کبھی دیکھا ہے، نہ ہی میں اس سے کبھی ملی ہوں۔ جائشہ، تو نے مجھے اتنا بڑا جھوٹ بولا؟ ارما کو بہت دکھ ہو رہا تھا۔ یار مجھے معاف کر دے، مجھے لگا تو میری محبت نہیں سمجھے گی اگر میں تجھے فیس بک کا حوالہ دوں گی۔ مجھے لگا تھا تو جھوٹا کہے گی حارث کو، اور میں اسے بہت پیار کرتی ہوں، اسے جھوٹا نہیں سوچ سکتی تھی۔ ارما حیرت سے جائشہ کی ہر بات سن رہی تھی۔ ٹھیک ہے، بس مجھے یہ بتا، تو اب بھی اس سے پیار کرتی ہے؟ ارما کے پوچھنے پر جائشہ کے آنسو روا ہو گئے تھے۔ میں بہت چاہتی ہوں حارث کو، پر اب میں کیا کروں؟ تو کچھ مت سوچ بس، اور دیکھ اگر وہ آن لائن ہے میں خود اس سے بات کروں گی۔ ارما، اسے مت بتانا پلیز میرے نکاح کا۔ جائشہ تڑپ اٹھی تھی۔ میں نہیں بتاؤں گی کچھ بھی، تو دیکھ تو وہ آن لائن ہے۔ جائشہ نے ID آن کی تھی تو حارث کے چند پیار بھرے میسیجز کے بعد ایک لاسٹ میسیج یہ بھی تھا۔ مجھے معاف کر دینا، میں بہت مجبور ہوں، اسی لیے شادی کر رہا ہوں۔ تم ہمیشہ میرے دل میں رہو گی، لیکن میں بہت مجبور ہوں۔ حارث کا میسیج پڑھ کے جائشہ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ ارما نے جائشہ کو سنبھالا تھا۔ یہ سب کیا ہو گیا ارما؟ مجھے لگا تھا اس گھڑی میں وہ میرا ساتھ دے گا، لیکن اس نے شادی کر لی۔ ارما، اس نے شادی کر لی؟ جائشہ زور زور سے رونے لگی تھی۔ جائشہ کی حالت دیکھ کے ارما کو بھی رونا آ رہا تھا۔ جائشہ روتے روتے سو چکی تھی۔ ارما اس کے سرہانے بیٹھی تھی۔ آخر کار ارما کو بھی نیند آ گئی تھی۔ صبح ارما کی امی کی آنکھ باہر ہونے والے شور سے کھلی تھی۔ انہوں نے ارما کے بابا کو اٹھایا تھا۔ سنیں، دیکھیں باہر شور کس بات کا ہے۔ ارما کے بابا اسی وقت سلیپرز پہن کے باہر نکلے اور جب باہر کا منظر دیکھا تو آنکھوں میں آنسو تیر گئے تھے۔ بلاول شاہ، حسن شاہ باہر کھڑے تھے اور ان کے ساتھ ان کے لاتعداد گارڈز بھی کھڑے تھے۔ آنسو اس وقت چھلکے تھے جب اپنی امی کو اپنے قریب آتے دیکھا۔ حسنین شاہ فوراً اپنی امی کے گلے لگ گئے تھے اور خوب روئے تھے۔
ارما کی امی احمد لشاری ان کی جوزہ بھی باہر آ چکے تھے اور ارما کی امی کے سوا کسی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ احمد لشاری اپنے دوست حسن شاہ کو دیکھ کے حیران تھے، لیکن وہ چپ تھے۔ حسنین شاہ اپنے امی، بابا اور بھائی کو اندر لے گئے تھے۔ ارما اور جائشہ بھی جا گئی تھی اور سب حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ جائشہ کچھ کہنے والی تھی جب حسنین شاہ کی امی نے پوچھا تھا، یہ ہماری پوتیاں ہیں بیٹا؟ انہوں نے ارما اور جائشہ کو ساتھ کھڑے دیکھا تو انہیں لگا تھا یہ دونوں حسنین شاہ کی بیٹیاں ہیں۔ ارما دادی کو سلام کرو۔ ارما کی امی نے اسے حکم دیا تھا۔ وہ فوراً سے دادی کو سلام کرنے کے لیے آگے بڑھی تھی۔ ماشاءاللہ، بالکل چاند کا ٹکڑا ہے میری بچی۔ دادی ارما کی بلائیں لینے لگی تھی۔ اپنے دادا سے نہیں ملو گی بیٹا؟ بلاول شاہ نے آگے بڑھ کے ارما کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ ارما نے اپنے دادا کو سلام کیا اور حیرت سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ میں تمہارا تایا ہوں بیٹا، حسن شاہ نے ارما کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ جائشہ اپنی جگہ سن رہ گئی تھی۔ بیٹا اب چلو گھر۔ اور کتنی سزا دینی ہے اپنے بوڑھے ماں باپ کو؟ حسنین شاہ کی والدہ نے انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ حسنین شاہ بھی ان سب کی جدائی میں تڑپ رہے تھے، اسی لیے انہوں نے ایک لمحہ نہ لگایا اور جانے کے لیے راضی ہو گئے تھے۔ ارما سب خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ چلو بیٹا، اپنے دادا دادی کے ساتھ چلو۔ بلاول شاہ کو اپنی پوتی سے ملنے کی بہت خوشی تھی۔ ارما کی امی نے اسے جانے کا اشارہ کیا اور وہ چپ چاپ دادا دادی کے ساتھ چل دی تھی۔ حسنین شاہ اور حسن شاہ بھی گلے مل کے خوب روئے تھے اور سب بڑی حویلی کی جانب چل دیے تھے۔ سب بہت خوش تھے، لیکن ارما کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بڑی حویلی پہنچتے ہی سب نے بہت اچھا استقبال کیا۔ سب ایک ساتھ اندر داخل ہوئے تھے۔ حسنین شاہ جس طرح حویلی چھوڑ کے گئے تھے، انہوں نے وہاں سب ویسا ہی پایا تھا۔ ارما سب حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دادا دادی نے اسے اپنے پاس بیٹھایا ہوا تھا اور وہ سمجھ رہے تھے ارما پریشان ہے، اسی لیے انہوں نے ارما کو شروع سے لے کر آخر تک سب بتا دیا۔ ارما حیرانی سے چپ سب کچھ سن رہی تھی اور اسے اور زیادہ حیرت اس بات پہ ہو رہی تھی کہ اس کے بابا نے اتنے سال انہیں سب سے دور رکھا تھا۔ بلاول شاہ نے ارما کے لیے کمرہ سجانے کا حکم دیا اور سب نوکر اس کا کمرہ سجانے میں لگ گئے تھے۔ حسنین شاہ کا کمرہ ویسا ہی تھا جس طرح وہ ہمیشہ سے چاہتے تھے۔ سب ساتھ ہی بیٹھے تھے کہ بلاول شاہ نے حسن شاہ سے پوچھا تھا، ہمارے دونوں صاحبزادے کہاں ہیں؟ بابا گاؤں میں کچھ کام تھا، وہی گئے ہیں، آتے ہوں گے۔ حسن شاہ نے بتایا تھا۔ یہ دیکھیں آ گئے دونوں۔ ابھی جہانگیر شاہ اور ارمان شاہ اندر داخل ہوئے ہی تھے کہ حسن شاہ نے آواز دی، بیٹا آ جاؤ، اپنے چچا چچی سے ملو۔ جہانگیر شاہ اور ارمان شاہ جیسے سب کے سامنے گئے۔ ارما کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ ارما کی دادی نے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں۔ ارما واپس بیٹھ گئی تھی اور حیرت سے ارمان شاہ کو دیکھ رہی تھی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تو اسی لیے ان جانوروں نے ہمیں آزاد کیا تھا۔ ارما نے سوچا تھا اگر میں نے سب کو سچ بتا دیا تو بابا پھر سب کو چھوڑ کے چلے جائیں گے اور شاید اب کی بار کبھی واپس بھی نہ آئیں۔ یہی سوچ کے ارما چپ تھی۔ ارمان شاہ اور جہانگیر شاہ بھی سب کے ساتھ وہیں بیٹھ گئے تھے۔ سب بہت خوش تھے۔ پہلے ارما بھی بہت خوش تھی، لیکن اب اس کا موڈ بہت خراب ہو چکا تھا ان دونوں کو دیکھ کے۔ سین چینج۔ ارما نے سائٹ پہ جا کے جائشہ کو کال ملائی تھی اور اسے سب بتایا۔ یار میں وہاں کب سے یہی بتانا چاہ رہی تھی، لیکن تیرے دادا دادی نے تجھے اپنے پاس سے اٹھنے ہی نہیں دیا۔ جائشہ میں یہاں کیسے رہوں گی یار ان جنگلیوں کے ساتھ؟ ارما نے پریشان ہوتے ہوئے کہا تھا۔ اور میں کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتی، اتنے وقت بعد بابا گھر آئے ہیں۔ ارما ابھی بات ہی کر رہی تھی کہ ارمان شاہ اس کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا تھا۔ ارما نے فوراً مڑ کے دیکھا تھا۔ کیسا لگا سرپرائز میری جان؟ اب ہم ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے۔ ارمان شاہ ارما کے گرد گھیرا حائل کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ جنگلی انسان چھوڑو ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ یہاں میں اکیلی نہیں ہوں، میرے مما بابا ساتھ ہیں میرے۔ ارما نے ارمان شاہ کا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا تھا۔ یہاں تمہارا شوہر بھی ہے۔ ارمان شاہ نے جھک کے ارما کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ ارمان شاہ چھوڑو مجھے، نہایت ہی گھٹیا انسان ہو تم، اور تمہارا وہ بھائی، اس نے جائشہ سے نکاح کر کے اچھا نہیں کیا، بہت گھٹیا حرکت کی ہے تم دونوں نے۔ ارما ارمان شاہ کی گرفت میں تڑپ رہی تھی۔ ارمان ارما کی ساری باتیں سن رہا تھا، اس کے بعد اسے سیدھا کر کے اپنے لب اس کے رخسار پہ رکھ دیے اور کچھ لمحے بعد وہاں سے چلا گیا تھا۔ ارما کچھ سمجھتی اس سے پہلے وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔
ارما فوراً واش روم گئی تھی اور رگڑ رگڑ کے اپنے گال کو صاف کرنے لگی تھی، جسے پتہ نہیں کتنے من اس پہ مٹی لگ گئی ہو۔ گھٹیا، چیپ انسان۔ ارما چہرہ دھوتے دھوتے ارمان شاہ کو گالیوں سے بھی نواز رہی تھی، غصے سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ بھیا کیا بات ہے؟ میں کچھ دن سے دیکھ رہا ہوں آپ بہت پریشان ہیں۔ اس وقت دونوں بھائی ساتھ بیٹھے تھے۔ ارمان شاہ نے جہانگیر شاہ سے پوچھا تھا۔ نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بھیا کچھ بات تو ہے، آپ کو میری قسم، آپ مجھے بتائیں۔ ارمان نے جہانگیر شاہ کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ دیا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی جہانگیر شاہ کو اپنی زندگی کا وہ راز کھولنا پڑا جس کو آج تک انہوں نے اپنے سینے میں دفن کر رکھا تھا۔ ارمان، میں کسی کو بہت چاہتا ہوں۔ زینب بھابھی کو بھیا؟ نہیں بیٹا، زینب سے منگنی کے بعد میری ملاقات ایک ایسی لڑکی سے ہوئی جس سے مجھے بہت محبت ہو گئی تھی۔ بھیا، آپ نے اسے بتایا نہیں؟ بتایا، میں نے اس سے شادی کا وعدہ بھی کیا، لیکن پھر مجھے جائشہ سے شادی کرنی پڑی اور میں نے اسے کھو دیا۔ آج پہلی بار ارمان شاہ نے جہانگیر شاہ کی آنکھیں نم دیکھی تھیں۔ بھیا، آپ نے میرے لیے اپنی محبت کی قربانی دے دی۔ ارمان شاہ کو اس وقت بہت دکھ ہوا تھا۔ نہیں بیٹا، تم مجھے ہر بات سے زیادہ عزیز ہو۔ بھیا، آپ جائشہ کو آزاد کر دیں۔ آپ اس لڑکی کا نام بتائیں، میں اسے آپ کے لیے لے کر آؤں گا۔ ارمان شاہ کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اپنے بھائی کی محبت اس کی جھولی میں ڈال دے۔ بھیا، اس لڑکی کا کیا نام ہے؟ اس کا نام حرین ہے۔ کہاں رہتی ہے بھیا؟ پتہ نہیں۔ جہانگیر شاہ کے جواب پر ارمان حیران رہ گیا تھا۔ کیا مطلب بھائی؟ مطلب شی از مائی فیس بک فرینڈ۔ واٹ؟ بھیا، اتنی شدید محبت فیس بک پر؟ ارمان شاہ کی حیرت کسی طور کم نہیں ہو رہی تھی۔ آپ نے اسے دیکھا ہے بھیا؟ نہیں، اس نے کبھی دکھایا ہی نہیں۔ میں نے کبھی کہا نہیں۔ وہ جیسی بھی تھی، مجھے اس سے محبت ہے، لیکن اب سب ختم ہو چکا ہے۔ میں نے اسے میسج کر دیا ہے کہ میں نے شادی کر لی ہے۔ بھیا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں اب کبھی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ ارمان شاہ کو بہت دکھ ہو رہا تھا کہ اس کے بھائی نے اس کی وجہ سے اپنی خوشیاں قربان کر دی تھیں۔ بیٹا، تم پریشان نہ ہو، کچھ وقت تک سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بھیا، جائشہ کا نکاح خفیہ ہے، آپ اسے آزاد کر دیں، وہ بھی خوش رہے اور آپ بھی۔ ارمان بیٹا، میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں؟ بھیا، آپ اسے میسج کریں، ابھی آئی ڈی آن کریں۔ جہانگیر شاہ نے اپنی آئی ڈی آن کی تو ارمان شاہ نے حیرت سے جہانگیر شاہ کو دیکھا تھا۔ بھیا، فیس بک آئی ڈی کیوں؟ آپ نے اس لڑکی کو اپنی پہچان صحیح نہیں بتائی۔ اپنا نام آپ نے اسے حارث بتایا ہے۔ ارمان شاہ نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ نہیں بیٹا، یہ آئی ڈی میرے دوست حارث کی تھی۔ اس نے مجھے آئی ڈی کی سیٹنگ کے لیے دی تھی جب ہم کالج میں پڑھ رہے تھے۔ پھر اس نے کہا یہ آئی ڈی میں رکھ لوں۔ اس نے دوسری بنا لی تھی، تو اسی لیے میں نے یہی آئی ڈی استعمال کرنا شروع کر دی، بغیر نام چینج کیے، کیونکہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا جہانگیر شاہ کے نام کے علاوہ بھی کوئی مجھ سے سچی محبت کر سکتا ہے بغیر کسی لالچ کے۔ بس یہی دیکھنے کے لیے نام نہیں چینج کیا تھا، اور حرین ملی مجھے جس نے بغیر کسی لالچ کے مجھ سے محبت کی۔ بھیا، اس کی تصویر ہے آپ کے پاس؟ نہیں بیٹا، میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ تو اگر وہ آپ کے سامنے آئی تو آپ اسے کیسے پہچانو گے؟ ارمان شاہ نے پوچھا تھا۔ کبھی سوچا نہیں۔ اچھا بھیا، آپ نے کبھی اسے کوئی گفٹ بھیجا ہے؟ گفٹ کے نام پر ایک دم جہانگیر شاہ نے ارمان شاہ کو دیکھا تھا۔ ہاں، میں نے اسے بریسلیٹ اور رنگ دی تھی، لیکن وہ میں نے آرٹیفیشل دی تھی، کیونکہ میں نے اسے بتایا میں بہت غریب ہوں تاکہ اگر وہ مجھ سے محبت کرے تو پیسہ دیکھ کے نہ کرے۔ بھیا، کس ایڈریس پر بھیجے تھے؟ تم جس یونی میں پڑھتے تھے اسی ایڈریس پر۔ واٹ؟ مطلب وہ میری یونی میں ہی تھی؟ ہاں، تبھی میں آتا بھی تھا وہاں پر وہ مجھ سے کبھی ملی نہیں۔ اس نے ہمیشہ کہا کہ وہ چاہتی ہے میں اسے ڈائریکٹ شادی والے دن دیکھوں۔ کوئی بات نہیں بھیا، ہم اس کی لوکیشن پتہ کروا سکتے ہیں۔ ارمان شاہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ پر اب کیا فائدہ بیٹا؟ بس اب آپ مجھ پہ چھوڑ دیں۔ آپ نے مجھے میری محبت سے ملایا، اب میری باری۔ اور اگر وہ آپ سے پیار کرتی ہے سچ میں، تو اس نے آپ کے وہ تحفے بہت سنبھال کے رکھے ہوں گے، آپ فکر نہ کریں، ہمیں حرین بھابھی مل جائیں گی۔ ارمان شاہ کہہ کے باہر نکل گیا تھا اور جہانگیر شاہ اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگا تھا۔ سو دس از دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ناول پسند آ رہی ہے، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، سبسکرائب، کمنٹ اینڈ شیئر۔ خدا حافظ۔